تفسیر کی کلاس کی طرف میں چلتی ہوں، دعا پڑھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعارفۃ بمعانی والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پچھلی تفسیر نکالیں، ایک دو کوشچن پچھلی تفسیر سے۔ جی، پچھلی تفسیر میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، آئی تھنک آیت نمبر 47 ہے شاید۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے جو مشرک والد تھے کہ میں عنقریب آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ میرا سوال یہ کہ قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا مشرک کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ یہ ہے سوال۔ نہیں، مشرک کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، حتیٰ یہ کہ اگر وہ غرغرے کے آنے تک معافی مانگ لے تو کی جا سکتی ہے، لیکن ہاں، ویسے نہیں اگر معافی بالکل، ہاں، جب تک توبہ قبول ہوتی ہے، جب جب تک نزاع کے عالم جب تک بالکل طاری نہ ہو جائے، اس سے پہلے تک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اگر جی اس اس کے وقت وہ بعد توبہ کر لیں، جی بالکل شاباش، شرک سے باز آ جائے تو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شرک کے اوپر مر گیا ہے، کفر پر مر گیا، تو اس کی دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیں سورہ توبہ سے پتہ چلتا ہے جس کو ہم نے تفسیر میں پڑھا تھا۔ ہاں، مشرک کی زندگی میں اس کی ہدایت کی دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے۔ تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے آ جائیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ کتاب یعنی قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں بیان کی ہیں، یہ بتائیں ذرا۔ جی بچوں، اسماعیل علیہ السلام کی کیا خوبیاں بیان ہوئی ہیں؟ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، میں حلم جی والا لڑکا کہا گیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ آیت دیکھیں میم آیت آیت نمبر 54 54۔ ہاں، وَاذْكُرْ فِي میم اس الْكِتَابِ کتاب میں اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وعدے کے خوبی سچے کیا تھے تھی؟ اور حلم ہاں والے یہ تھے۔ خوبی ہے۔ ہاں، جی حلم میم۔ والے ایک اور آیت میں آتے ہیں، یہاں پر ہے اِنَّهُ میم كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ ٹھیک ہے، پہلی خوبی کیا بتائی گئی؟ وعدے کے بہت سچے تھے۔ اگلی آیت میں اور بھی خوبیاں ہیں، وہ بھی بتائیں۔ وہ کانا، گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور اور زکوٰۃ کا زکوٰۃ کا حکم حکم دیتے تھے اور جی، اپنے اور رب کے نزدیک کانا، ایک پسندیدہ انسان تھے۔ جی شاباش۔ تو بہت ہی توجہ طلب ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی خوبیاں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ سب ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں کہ وہ کیا تھے؟ وعدے کے بہت سچے تھے۔ کانا صادق الوعدی، تو ایک مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ وعدے کا سچا ہو، جو وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ اور قرآن میں یہ بات بھی ہے کہ عہدوں اور وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دوسری صفت پھر بہت اہم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور نماز کا حکم دیتے تھے۔ نئے اسٹوڈنٹس کے لیے میں بتا دوں، سورہ مریم ہم پڑھ رہے ہیں، اور ابھی جو میں سوالات پوچھ رہی ہوں وہ پچھلی تفسیر سے ہیں۔ آیت نمبر 54 اور 55 کی بات کر رہی ہوں، سورہ مریم۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی اگلی خوبی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ بہت غور طلب ہے اگین کہ ہم اپنے گھر والوں کو کتنی توجہ دلاتے ہیں نماز کی طرف، خاص طور پہ نماز کی طرف، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک خاص طبقے کے اوپر لاگو ہوتی ہے نا، صاحب نصاب وغیرہ اور یہ وہ،
لیکن نماز تو ہر مسلمان کے اوپر اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہم؟ تو اور اگلی صفت بھی بہت ہی اہم ہے ان کی، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے بہت ہی پسندیدہ تھے۔ تو یہ بھی ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم کیا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے پسندیدہ بن جائیں۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ چلیں آج کی تفسیر کی طرف چلتی ہوں، اور آج کی تفسیر جو ہے آپ کی سورہ مریم آیت نمبر 56 سے ہے۔ سورہ مریم آیت 56، لیکن اس سے پہلے سورہ مریم کا تھوڑا سا ریکیپ میں دیتے ہوں نئے اسٹوڈینٹس کے لیے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ سورہ مریم ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ مریم کا نام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ان کے نام کے اوپر ہے، اور یہ وائس سورہ ہے جو کسی خاتون کے نام پر ہے قرآن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سب سے پہلے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام، اور ان کی خلاف عادت پیدائش کا تھوڑا ذکر کیا گیا۔ خلاف عادت کیسے تھی؟ کیونکہ ان کے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ اس کے بعد تفصیلی ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا کہ وہ بہت ہی معجزانہ طور پر بلا والد کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے تھے۔ فرشتے نے بھوک ماری تھی اللہ کے حکم سے اور حمل قرار پایا تھا، اور ان کی پھر گود میں بات کرنے کے بارے میں آیات آئی کہ انہوں نے اپنی والدہ کی برات دی تھی خود گود میں بول کے، جب وہ کچھ ہی دن کے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، مجھے نبی بنائے گا، اور میں بہت ہی مبارک ثابت ہوں گا جہاں کہیں بھی جاؤں۔ اور انہوں نے بھی کہا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی قول اسی سورہ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تاکیدی ہدایت کی ہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کو قائم کروں جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی ذکر کے بعد کچھ اور انبیاء کا ذکر ہوا، اور اسی سلسلے میں آج ہم کس کا ذکر پڑھنے جا رہے ہیں؟ ادریس علیہ السلام۔ آیت نمبر 56 سورۃ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے کتاب میں۔ کتاب کون سی؟ قرآن میں۔ ذکر کیجئے ادریس علیہ السلام کا، انہو بے شک وہ، کانا تھا وہ، صدیقاً بہت ہی سچا، صدیق بہت سچے کو کہتے ہیں، اور نبیہ اور نبی تھے۔ اس میں ایسا کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تو میں اس کا رواں ترجمہ اور پھر تفسیر کرتے ہیں۔ اس کتاب یعنی قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا تھا اور نبی تھا۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں قرآن میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس کا جو لفظ ہے وہ عربی لینگویج کا نہیں ہے، اور ادریس علیہ السلام کا اصل نام بھی ادریس نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ ان کا اصل نام اخنون خا اور آخر میں نون ہے، اخنون یا اخنوخ۔ اب اخنون میں آخر میں نون آئے گا، اور اخنوخ میں آخر میں خا آئے گا، تو ان کا اصل نام اخنون یا اخنوخ تھا۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ یہ جو ادریس کا لفظ ہے یہ درس و تدریس سے ہے، ادریس کا جو روٹ ہے نا وہ درسا ہے، ٹھیک ہے، درس، اور اس کے معنی ہے قلم سے بہت زیادہ لکھنے والا، ادریس کے معنی۔ کیونکہ یہ نام کیوں ان کو دیا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا، لکھائی کے موجد ہیں ادریس علیہ السلام۔ اور بھی کئی چیزوں کے موجد تھے، ایجاد کیا تھا، جیسے سلائی کے بھی موجد تھے۔ سلائی جو ہے نا، سوئی دھاگا، اس سے سینا، یہ ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ تولنے کے آلات اور تولنا اور حساب کتاب وغیرہ بھی ان کے دور سے شروع ہوا تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام سیدنا آدم اور سیدنا نوح علیہ السلام کے درمیانی وقفے میں گزرے، یعنی آدم علیہ السلام سے بعد میں اور نوح علیہ السلام سے پہلے، اس درمیانی وقفے میں ادریس علیہ السلام یعنی شروع کے انبیاء میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادریس علیہ السلام ان خوبیوں کے علاوہ بلند پایا خطیب بھی تھے، بولتے بہت اچھا تھے۔ تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ صدیق النبیہ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ انہ کان صدیق النبیہ، کہ بے شک وہ بھی بہت ہی سچے کھرے انسان تھے اور نبی تھے، اور اس سچائی کا ان کو کیا انعام ملا؟ وَرَفَعْنَاهُ،
اور بلند کیا ہم نے اسے مکانن علیہ، مقام میں یا مکان میں، مکان کے مطلب ہے مقام، علیہ بلند، رفعنا ہو کا جو لفظ ہے رفع سے ہے، رافع اور عین، رفع کے مطلب ہوتے ہیں بلند کرنا، اور علیہ کا لفظ الف سے ہے، عین لام واو، جس کے مطلب ہوتے ہیں بلندی، علیہ بہت بلند مقام پر۔ تو ترجمہ دیکھیں اس کا کہ اور ہم نے اسے یعنی ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بلند مقام پر بلند کیا۔ تو بعض یعنی اس کا اصل معنی تو یہی بنتا ہے جو زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو بہت اعلیٰ درجات ملے، لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح روح و جسم سمیت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اس طرح کی روایات بہت زیادہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جسم و روح سمیت اٹھا لیا گیا تھا۔ تو بہرحال ان کو ابن عباس سے مروی یہ ہے کہ وہ درزی تھے، اور ہر ٹانکے کے اوپر جب وہ سلائی کرتے تھے وہ سبحان اللہ کہتے تھے، اور تمام لوگوں سے زیادہ جب شام کو نیک اعمال لوگوں کے اٹھائے جاتے تھے آسمانوں کی طرف، تو ادریس علیہ السلام کے اعمال سب سے زیادہ نیک اعمال ہوتے تھے۔ یہ ابن کثیر کی رائے ہے، حافظ ابن کثیر کی۔ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ جو ایک اور مفسر قرآن ہے، وہ کہتے ہیں مکانن علیہ کے مطلب ہے کہ جنت۔ تو یہ سارے معنی کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ راجح معنی یہی ہے کہ ان کو اعلیٰ ترین مقامات ملے، جنت ملی، اعلیٰ جنت ملی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے جو ابن عباس نے کہا کہ ان کے درجات اس لحاظ سے بلند تھے کہ نیک اعمال سارا دن بہت زیادہ کرتے تھے، جب شام کو اعمال اٹھائے جاتے تھے تو ان کے سب سے زیادہ ہوتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کی بعثت کا علاقہ بابل ہے۔ بابل جہاں پر ان کو مبعوث کیا گیا تھا، وہاں لوگوں نے ان کی بہت زیادہ مخالفت کی، بہت تکلیفیں دی، تو یہ ہجرت کر کے مصر، ایجپٹ آ گئے تھے، اور وہاں ان کے اوپر بہت سے لوگ ایمان لائے۔ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یعنی ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ تو ظاہر ہے چوتھے آسمان پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام اور اونچے درجات عطا کیے، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ سچے تھے، سچے ترین تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی سچائی کا ذکر آ رہا ہے، پیچھے بھی بہت انبیاء کے لیے صدیقن کا لفظ آیا ہے۔ صدیق بہت سچا ہوتا ہے، جو اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے اندر باہر سے سچا ہو۔ بات یہ ہے کہ سچا بننا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں اتنے جھوٹ شامل ہے کہ ہم سچے بن ہی نہیں پاتے، لیکن ناممکن نہیں ہے، آپ سچے بن سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سچائی جو ہے اس کا صلہ اور جزا بھی بہت بڑی ہے۔ جھوٹ بولنے سے وقتی طور پر انسان کے کام نکل جاتے ہیں، لیکن انجام بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو حدیث سناؤں گی۔ جبکہ سچائی وہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سچائی پر چلنے سے، سچا بولنے سے وقتی طور پر مشکل پیش آئے، اور آتی بھی ہیں۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، لیکن انجام بہت اچھا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح کی حدیث میں نے آپ کو پچھلی تفسیر میں بتائی تھی، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدق پر قائم رہو، سچائی پر قائم رہو، کیونکہ سچائی نیکی کے راستے پر چلاتی ہے، اور نیکی جنت کے راستے پر چلاتی ہے۔ انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے دور رہو۔ کیوں دور رہو؟ کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ کجروی ہے، یعنی برائی کے راستے پر چلاتا ہے جھوٹ۔ کیوں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک جھوٹ بول کے اس کے پیچھے آپ 100 جھوٹ بولتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے۔ تو حدیث کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ کجروی یا برائی کے راستے پر چلاتا ہے، اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب کیا چیز فائدے مند ہے؟ جو دنیا میں تو فائدے مند ہوتی ہے، لیکن آخرت میں تو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے۔ تو اب یہ خود ہی جج کر لیں کہ کیا چیز ہمارے لیے کیا زیادہ فائدے مند ہے، جھوٹ بولنا یا سچائی پر قائم رہنا۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریتی، اولاد میں سے، آدم، آدم علیہ السلام کی، وممن، اور ان میں سے، ممن، ممن اصل میں ما اور من دو کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ممن کے مطلب ہے اور ان میں سے جنہیں حملنا، سوار کیا ہم نے، ما نوحن، ساتھ نوح کے، نوح علیہ السلام کے، ومن ذریتی، اور اولاد میں سے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسرائیل، اور اسرائیل، اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کہا جا رہا ہے، وممن، اور ان میں سے جنہیں ہدینا، ہدینا، ہدایت دی ہم نے، وجتبینا، اور چن لیا ہم نے، اذا، جب، تتلا، پڑھی جاتی تھی، علیہم، ان پر، آیات، آیات، الرحمن، رحمان کی، خرو، تو وہ گر پڑتے تھے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ الفاظ دیکھ لیں جی۔ انما کا لفظ تو نام، اس کا روٹ ہے نون این میم، اور انعام سے ہے، انعام کیا، انما، اس نے انعام کیا، یعنی انعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ نبی جینا کا لفظ نبی کی جمع ہے، نبی، جس کو ہم نبی کہتے ہیں نا، جو ہم انبیاء، اور انبیاء بھی اس کی جمع ہوتی ہے، نبی جینا بھی جمع ہوتی ہے، اوریجنل لفظ اصل میں نبی ہے، اور ہم اس کو وقف کرتے ہیں تو نبی کہتے ہیں، تو نبی کی جمع ہے نبی جینا۔ ذریہ آپ کو پتہ ہے کہ اولاد کو کہتے ہیں، زال، رے، رے اس کا روٹ ہے۔ اور حملنا، حملہ کے معنی دو ہوتے ہیں، بوجھ اٹھانا اور سوار ہونا، تو یہاں سوار کے معنی میں آ رہا ہے۔ اور ہدینا کا لفظ ہدایت سے، ہدی اس کا روٹ ہے، ہدالیہ۔ وجتبینا کا لفظ غور طلب ہے، اور چن لیا ہم نے، وجتبینا، وا تو اور کے لیے، اور لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے جیم، بے، واو۔ اجتبا سے یہ ورڈ ہے، اور اجتبا کے معنی ہوتے ہیں کسی کو منتخب کر کے اپنے کام کے لیے چن لینا، منتخب کر کے اپنا مقرب کر لینا، یہ اجتبا کے معنی ہوتے ہیں، جس سے یہ ورڈ ہے۔ اور مجتبا بھی اسی سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجتبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا۔ اذا تتلا، تتلا کا لفظ جو ہے وہ تلا، یتلو، تلاوت، یا سمپل سمجھ لیں تلاوت سے ہے، اور کیا ہے یہ؟ مضارع مجہول واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کے اصل معنی کیا بنتے ہیں؟ وہ پڑھی جاتی ہے، تو اذا تتلا آیات۔ اس کے علاوہ نیا لفظ خرو، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، خے، رے، رے، اور خرہ کے مطلب ہوتے ہیں آواز کے ساتھ گرنا۔ سجدن کا جو لفظ ہے وہ ہے سجدہ کرنے والے، اس کا معنی ہے ساجد کی جمع ہے، ٹھیک ہے، سجادہ اس کا روٹ ہے، سجدن، سجدہ کرنے والے۔ بکین کا جو لفظ ہے وہ بکا، جو اردو میں بھی آپ کہتے ہیں آہو بکا، روٹ اس کا بکی ہے، بے، کاف، یا، تو بکا یا بکی کے معنی ہوتے ہیں بلا آواز رونا، اور بکیا جو ہے وہ اس کے معنی بہت رونے والے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو چلیں اب اس کا مربع ترجمہ دیکھتے ہیں، بہت اچھی خوبصورت آیت ہے۔ جن لوگوں کا پیچھے ذکر ہوا ہے نا، انبیاء کا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے انعام کیا جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے، یعنی ان پر بھی انعام کیا، اور ان لوگوں میں سے انعام کیا گیا جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ اور ان لوگوں کی خوبی کیا تھی کہ یہ چنے گئے اور ہدایت دی گئی، کہ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ تو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، اولاد آدم میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک جن بھی انبیاء کا ذکر ہوا ہے وہ سب کیا تھے؟ انعام یافتہ لوگ تھے۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی جیسا بننے کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں کرتے ہیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، ان کا راستہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِیل، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی اس میں سے بھی لوگوں کو چنا گیا، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسرائیل کی اولاد سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، جن میں سے بہت زیادہ انبیاء ہے بنی اسرائیل میں سے، اور آپ کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور آپ ہی کی نسل میں سے موسیٰ اور عیسیٰ اور ہارون علیہ السلام وغیرہ بھی تھے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے چن لیا لوگوں کو جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، یعنی ان لوگوں کو ہدایت یافتہ اور چنے جانے والی صفت کیا تھی جن کو چن لیا گیا اور ہدایت دی گئی ان سب لوگوں کی اولاد میں سے؟ ان کی واضح صفت یہ تھی کہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان پر رحمان کی آیات جو ہیں وہ پڑھی جاتی تھی، بکیا ہی ہے، تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ یہ خصوصیت رکھنے والے انعام یافتہ لوگ، کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ یہ کہاں سے تھے انعام یافتہ لوگ؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے، اولاد میں سے تھے۔ پھر ان میں سے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے نا، ان کے 3 بیٹے بھی اور بھی ایمان والے تھے، ٹوٹل 80 لوگ تھے۔ پھر کس میں سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان میں سے سلسلہ نبوت چلا، بنی اسرائیل میں سے تو بہت سے انبیاء آئے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام، آپ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا گیا، تو ادریس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سلسلہ نبوت چلا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے چلا۔ یعنی کیسے چلا؟ آپ بہت دفعہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور ان کی اولاد میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے بہت زیادہ انبیاء ہے، پوری چین اس میں سے چلا دی گئی۔ اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نبی آخر الزماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ٹھیک، تو یہ سب کہا جا رہا ہے۔ اور پھر ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے چن لیا اور وہ ہدایت یافتہ ہوئے، یعنی یہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ سارے انبیاء کی ساری اولاد، تمام اولاد چنی ہوئی یا ہدایت یافتہ نہیں تھی، سب کے سب نبی نہیں تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب کے سب نبی نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام کے سارے بیٹے جو ہے وہ نبی نہیں تھے، تو نبوت نبی نہیں تھے، کیونکہ نبوت وراثت میں نہیں ملتی، نسب میں نہیں چلتی۔ اگرچہ یہ انبیاء ایک دوسرے کے اولاد میں سے تھے، لیکن ان میں سے پھر بھی بعض کو چنا گیا اور ہدایت دی گئی۔ کس کو چنا گیا اور ہدایت دی گئی؟ جو صدیق تھے، صدیقن تھے، اور مردیہ تھے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تھے، جن کا اللہ سے دلی تعلق تھا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ سارے انبیاء کی ساری اولاد تو چنی نہیں گئی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا۔ جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 46 میں آتا ہے، ہود 46 ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی جب سارا طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان کے 3 بیٹے کشتی پہ سوار ہوئے تھے، چوتھا سوار نہیں ہوا تھا جو ایمان والا نہیں تھا، اور وہ ڈوب گیا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تمہارے خاندان والوں کو بچا لوں گا۔ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح، تمہارا یہ بیٹا بالکل بھی تمہارا خاندان والا تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھا۔ وہ تو کیا تھا؟ عمل غیر صالح تھا، غیر صالح ایک عمل تھا، یعنی عمل غیر صالح کرتا تھا۔ تو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تم اس طرح کا مجھ سے سوال نہیں کرنا جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو۔
تو بہرحال ہدایت کن کو ملی، چنا کس کو گیا؟ جن کے دل کی حالت یہ تھی کہ رحمان کی آیات سنتے تھے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ جیسے آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پیچھے پڑھا تھا کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا تتلی علیہم یخرون اذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بہت خوبصورت ترجمہ ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے، اور روتے ہوئے وہ اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کرتا ہے، خشوع۔ بنی اسرائیل کی آیات ہیں، سورہ بنی اسرائیل 107 سے 109 تک۔ تو اب اس آیت میں بھی اسی صفت کا ذکر ہے کہ اللہ کی آیات سن کر سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے، ہاں، بہت غور طلب صفت ہے، اور چنے ہوئے بندوں کی ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ خوبی یہاں بیان ہو رہی ہے، اور رحمان کی آیات سن کر سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ اور پھر یہ صفت صرف خاص اور چنے ہوئے بندوں میں نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کے مطابق ہر سچے مومن میں ہوتی ہے، اور اس کا ذکر سورہ الانفال میں کیا گیا ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کانپتے ہیں، وجلت قلوبہم، اور جب ان پر ان آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ بہرحال جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، اور سجدہ کر کے صالحین کا اتباع کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ لیسن کے بعد سجدہ تلاوت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے رونا صالحین، سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، اور یہ طریقہ ہم میں بھی ضرور ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی خاص نعمت ہوتی ہے کہ قرآن سن کر پڑھ کر رونا ہے، شکر، خوف اور خطاؤں کو یاد کر کے رونا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں اور نیکیوں کی جزا یاد کر رونا ہے، یاد کر کے رونا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے مل پائیں گی یا نہیں مل پائیں گی، اور اس کے لیے کوشش کی جائے۔ دل پگھل جانا چاہیے، خشوع بڑھ جانا چاہیے، ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جذباتی تعلق ہونا بہت ضروری ہے، جذباتی تعلق، ٹھیک؟ صرف ایز اے ریچول قرآن کی تلاوت نہیں ہے، سمجھنا بھی نہیں، جذباتی تعلق ہونا بہت ضروری ہے کہ قرآن کی آیات پڑھ کے دل میں ہلچل لازمی طور پر ہو، دل اتل بتل اوپر نیچے ہو جائے، اور رونا بھی ضرور آنا چاہیے، دل پگھلنا بھی چاہیے، نرم بھی پڑ جانا چاہیے، بالکل عاجزی انکساری دب جانا چاہیے، ٹھیک؟ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ حشر میں کہ اگر قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ دب جاتا خشیت سے اللہ تعالیٰ کے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو ہمارے بھی دلوں کو دب جانا چاہیے، پکل جانا چاہیے، نرم پڑ جانا چاہیے، جیسے سورہ زمر میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے سب سے اچھی بات، سب سے اچھی کتاب، ہاں؟ وہ کیسی ہے؟ جس میں آیات ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جانے والی ہیں۔ اس کتاب کے ساتھ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان کی کھال کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، اور پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں،
ان کے کھالے بھی نرم پڑ جاتے ہیں الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ہم؟ تو ایسا تو ہونا ہی چاہیے کہ قرآن کی آیات پڑھ کے دل الٹ پلٹ ہو جائے، ہلچل مچ جائے، یہ دل میں تڑپ پیدا ہو جائے، ایسا کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے لازمی جنت مل جائے اور رب راضی ہو جائے، مردیہ میں شامل ہو جاؤں۔ تو بہرحال ایک تو یہ لوگ تھے جو بہت ہی زبردست قسم کے لوگ تھے، جب ان پہ آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سجدے میں گر جاتے تھے روتے ہوئے، اور سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے۔ لیکن آگے ایک اور قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، فخلف، تو پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، یہ پچھلے لوگوں کے بعد، خلفن، برے جانشین، اداؤ، انہوں نے ضائع کر دیا، الصلاۃ، نماز کو، اور کیا کیا، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کیا، پیروی کی، الشہوات، خواہشات نفس کی، فسوف، تو ان قریب، یلقون، وہ جا ملیں گے، ملاقات کریں گے، غیہ، گمراہی سے یا ہلاکت سے۔ الفاظ دیکھیں، فخلفہ، تو خلفہ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا، خلیفہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ اب خلفن کا جو لفظ ہے، ایک لفظ ہوتا ہے خلفن اور ایک لفظ ہوتا ہے خلفن، اس میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر لام پہ جزم ہے اور خلفن کے میں لام کے اوپر زبر ہوتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ خلفن کہتے ہیں برے جانشین کو اور خلفن کہتے ہیں اچھے جانشین کو، ٹھیک ہے۔ اداؤ کا لفظ ضائع سے ہی ہے، دعات، یا اور عین اس کا روٹ ہے۔ ادا کے معنی ہوتے ہیں ضائع کرنا، برباد کر دینا۔ اداؤ، جنہوں نے ضائع کر دی، ہاں ان سب نے ضائع کر دی، جمع کا صیغہ ہے۔ کیا ضائع کر دیا؟ کیسے جانشین تھے برے؟ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، صلاح کو۔ کیوں نماز کو ضائع کر دیا؟ وَاتَّبَعُوا، اتباع سے ہے، ہاں تبا، اتباع، تبا اس کا روٹ ہے۔ انہوں نے پیروی کی، شہوات کی۔ شہوات کا جو لفظ ہے شہوتن کی جمع ہے، ابھی تفسیر میں بھی آئے گا۔ شہوت کہتے ہیں نفس کا، دل کا اس طرف کھچنا جس سے وہ رغبت رکھتے ہیں۔ فسوفا، سوفا کے مطلب ہوتے ہیں ان قریب۔ یلقونا کا لفظ لقی سے ہے، ملاقات کرنا یا ملنا، تو یلقونا، ان قریب وہ سب جا ملیں گے، کس سے؟ غیہ۔ اب غیہ جو ہے یہ اصل میں لفظ غوا سے ہے، غین واو یا، اور یہی اس کا روٹ ہے۔ غوا کے معنی ہوتے ہیں کسی کام میں لا علمی کی بنیاد پر غلط کام میں پھنس جانا اور نا امید ہو جانا، یعنی راہ راست سے نا امید ہو جانا، ہاں گمراہی میں پھنستے ہی چلے جانا، یہ غوا ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی غیہ کا جو ہے وہ ہلاکت یا عذاب بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا، تو اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے بعد، یعنی پچھلے جو اچھے لوگ تھے ان کے بعد ایسے نالائق ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی، تو وہ جلد گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ تو فخلف من بعدہم خلف، یعنی یہ اچھے لوگوں کے بعد جو جانشین بنے وہ نالائق جانشین ثابت ہوئے، خلفن ثابت ہوئے۔ پہلے لوگ تو بہت اچھے لوگ تھے جن کا ذکر ہوا کہ وہ سجدے میں گر جاتے تھے آیات سن کر اور روتے تھے، لیکن ان کے بعد والے جو آئے وہ برے جانشین ثابت ہوئے۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایمان ورثے میں تو نہیں ملتا، وہ اچھے لوگ تھے، ایمان والے تھے، تو ایمان وراثت کی چیز تو نہیں ہے۔ ایمان کے لیے کوشش اور تڑپ ضروری ہے، اور ذاتی طور پر علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور علم بھی جو ہے وہ منتقل نہیں ہوتا، ٹرانسفر نہیں کر سکتے نا آپ، علم گھول کر بھی نہیں پلا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو علم نہ منتقل ہوتا ہے، نہ گھول کے پلا سکتے ہیں، نہ ورثے میں ملتا ہے۔ اسی طرح ایمان جو ہے وہ بھی نہ ورثے میں ملتا ہے اور نہ اس کو گھول کے کسی کو اس کے دل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ایمان کو بھی اپنے دل کے اندر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جو دل کے اندر ایمان کی ایک شعلہ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے بھیجا ہے نا، ایک لو کہہ لیں، ایک رمق کہہ لیں، ایک نور کہہ لیں، جو رکھ کے بھیجا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اس کو بھڑکانا پڑتا ہے، ہاں تیز کرنا پڑتا ہے، نور والا نور بنانا پڑتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن سے جڑ کے، وحی الہی سے جڑ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہوتی ہے اور شعوری طور پر ایمان لانا ہوتا ہے۔
اور شعوری ایمان میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکے ہیں، ایک نسلی اور یہ پیدائشی ایمان ہوتا ہے کہ جو ہم سبھی مسلمان ہیں الحمدللہ پیدائشی طور پر، لیکن ایک شعوری ایمان ہوتا ہے کہ انسان ایمان کو شعوری طور پہ اپنے اندر پیدا کرے، تمام ایمانیات پر عمل کرے۔ تو بات یہی ہے کہ ماں باپ کتنے بھی نیک ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اولاد بھی نیک ہو۔ بہرحال ان نیک لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برے جانشین آئے۔ تو وہ برے جانشین کیوں تھے؟ انہوں نے کیا کیا کہ وہ برے جانشین ثابت ہوئے؟ بہت ہی غور طلب بات ہے یہ۔ اس لیے برے جانشین ثابت ہوئے، ادا الصلاح، انہوں نے نمازیں ضائع کر دی۔ اہم ترین بات ہے، نمازیں ضائع کر دی، اس لیے وہ برے جانشین ثابت ہوئے۔ تو نمازیں ضائع کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، نماز پڑھنا ہی چھوڑ دینا، خیال ہی نہیں ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، چھوڑ ہی چلے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ہے نماز کے ارکان کی چوری کرنا۔ نماز کے ارکان کی چوری کیا ہوتی ہے؟ جلدی جلدی پڑھنا، رکوع اور سجود میں پورے مکمل نہ کرنا۔ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے مسند احمد کی، سیدنا ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہ رکوع و سجود مکمل نہ کرے۔ سوچیں اس بارے میں۔ پھر اور بھی چیزیں ہیں نماز ضائع کرنے میں، کہ وقت پر نہ پڑھنا، سستی سے پڑھنا، ٹال ٹال کر پڑھنا، پھر یہ کہ بلا سوچے سمجھے چنٹ ہو کے مار لینا، کچھ نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، پلاننگ دماغ میں کچھ اور چل رہی ہے، نماز بس کمپیوٹرائز چل رہی ہے۔ پھر یہ کہ آخری وقت میں پڑھنا، مردوں کا باجماعت نہ پڑھنا، یہ سبھی چیزیں نماز ضائع کرنے میں آتا ہے۔ تو اور یہ سب کب ہوتا ہے کہ انسان نماز کو اہمیت نہیں دیتا یا یہ ساری چیزیں کرتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب ہوتا ہے جب نماز پرائیورٹی نہیں ہوتی، ترجیح نہیں ہوتی نا۔ نماز پرائیورٹی پہ نہیں ہے، بلکہ پرائیورٹی کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جب نماز پرائیورٹی نہیں ہے تو دنیا کے کام پرائیورٹی پر ہوں گے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی، اداء الصلاح کا معنی ہے کہ وقت سے ٹال کر پڑھنا۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں نماز کو ضائع کرنے میں آتی ہیں۔ اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے کہ نماز اگر اس کو سے غفلت برتی جائے تو وہ بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ سورہ الماعون، سورۃ الماعون آپ پڑھتے ہوں گے، نماز میں بھی پڑھتے ہوں گے 30ویں بارے میں، تو اس کی آیت ہے جس میں آیات ہیں 4 سے لے کے 6 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو بڑی تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے، کس کے لیے؟ ویل ہے، مسلین کے لیے، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ساہون کے مطلب ہوتے ہیں جان بوجھ کے کسی چیز سے غفلت برتنا، بھول جانا۔ الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا الذین هم صلاتهم ساہون، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں۔ اور پھر نماز ضائع کرنے میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کہ نماز کو سنت اور آداب کی مطابق نہ پڑھنا، سنت کے طریقے سے نہ پڑھنا، اس کی آداب اور شرائط کا خیال نہیں رکھنا۔ نماز کے بہت زیادہ آداب اور شرائط ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کے کپڑے پاک ہو، ستر پوش ہو خواتین کے لیے، جگہ پاک ہو، قبلہ رو ہو، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری شرائط ہیں، طریقہ صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو، وضو صحیح طریقے سے کیا جائے، طہارت میں کوئی کمی نہ ہو، یہ سبھی نماز کے اداء الصلاح میں آتا ہے، نماز ضائع کرنے میں آتا ہے۔ اور نماز ضائع کرنے کی وجہ کیا تھی ان لوگوں کی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کیونکہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ شہوات، جیسے میں نے آپ کو بتایا شہوتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انسان کے دل کا، اس کا نفس کا اس چیز کی طرف کھنچ جانا جس سے وہ محبت یا لگاؤ رکھتا ہے، یہ شہوات کہلاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے نا جس میں شہوات کیا کیا ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی طرف انسان کا دل کھنچتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے،
زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ قناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے خواہش نفس کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ مزین کا مطلب ہے کہ خواہش نفس یعنی دل جن چیزوں کی طرف کھنچتا ہے ان میں کشش رکھ دی گئی ہے۔ اب یہاں پر رک کے میں آپ کو بتا دوں کہ کشش کیوں رکھ دی گئی ہے ان چیزوں میں جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ چلیں پہلے چیزیں پوری کر لیں کہ کس کس چیز میں انسان کے لیے کشش رکھی گئی ہے، پھر آپ کو بتاتے ہوں کہ کشش کیوں رکھی گئی ہے۔ عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں سے، اور نشان لگائے ہوئے عمدہ گھوڑے، اور آج کے حساب سے آپ گاڑیاں عمدہ کہہ سکتی ہیں، اسپیشل قسم کے ان کے اوپر پلیٹ نیم پلیٹ وہ جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی، مویشیوں کی محبت اور کھیتی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اب بات سوچنے کی ہے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں کیوں رکھی ہے، مزین کی ہے، کشش کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ یہی تو آزمائش ہے۔ اگر کشش نہ ہوتی عورتوں سے تو نکاح کون کرتا؟ اگر بیٹوں کی محبت نہیں ہوتی تو اولاد ہی کیوں پیدا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کشش آزمائش کے لیے رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں میں کہ انسان ان چیزوں کی بے شک استعمال کرے لیکن اس میں اتنا نہ گم ہو جائے کہ یہ بھول جائے کہ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اصل اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ ہوتی ہیں حب الشہوات۔ تو یہ سب یہ بہت بڑی حقیقت یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز ضائع کرنے کی بڑی وجہ کیا تھی۔ یہ جو برے جانشین ثابت ہوئے بہت ریالٹی بتا رہی ہے کہ وہ حب الشہوات میں پڑ گئے، اس وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو گئی۔ یعنی دراصل حب الشہوات ہی نماز کو ضائع کرواتی ہے۔ سوچ کے دیکھیں کہ انسان عموماً بیوی بچوں یا شوہر و بچوں، مال دولت، کاروبار، دنیا کے کاموں میں مشغولیت، یہی سب چیزیں نماز سے لاپرواہی برتنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ سوچ کر دیکھیں نا، خواتین کے حساب سے سوچیں تو کیا کیا ایکسکیوزز ہوتے ہیں۔ بچے چھوٹے ہیں، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، فلانا یہ ڈمکانا۔ آج کل تو کپڑے بھی ناپاک نہیں رہتے، پیمپر گاؤں تک میں پہنچے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، جبکہ قرآن کہتا ہے، بھرا پڑا ہے قرآن آخری سپارے، کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بچہ والدین کے نہ والدین اولاد کے، کوئی رشتہ، کوئی گہری دوستی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور پھر خواتین کچن میں بھی مصروف ہو کے بھول جاتی ہیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ مختصر ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی، میں نے شاید پہلے آپ سے شیئر بھی کی تھی، سچی پوسٹ تھی کہ ایک ایجپشین خاتون کے بارے میں کہ وہ اپنی نماز کے اوقات میں بہت پرٹیکولر تھی کہ ہر کام چھوڑ کے پہلے نماز ادا کرتی تھی، لیکن ان کے شوہر بھی تھوڑے سخت تھے۔ تو ایک دن ظہر کے وقت یعنی لنچ وہ اپنے ہسبینڈ کا تیار کر رہی تھی، تو جو عربی کوئی ڈش ہوتی ہے، کوئی سارٹ آف یہ جو ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں جو ریپ کر کے جیسے رولز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، تو 2-3 رہ گئے تھے، تو ظہر کی اذان ہو گئی تو انہوں نے وہ 2-3 رہنے دیے اور نماز پڑھنے چلی گئی۔ جو نماز پڑھ رہی تھی تو شوہر آ گئے، انہوں نے حسب معمول چلانا چیخنا شروع کیا کہ لنچ ریڈی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن جب کمرے میں جا کے دیکھا تو ان کی جو بیوی تھی، ان کی روح جو وہ نکل چکی تھی، نماز میں وہ فوت ہو گئی۔ تو اب اس سے کیا ہمیں سبق ملا؟ فرض کریں کہ اگر وہ نماز کو وقت پہ پڑھنے کو اہمیت نہ دیتی تو ان کی وفات کیا کرتے ہوئے ہوتی؟ ہاں، کھانا بناتے ہوئے ہوتی۔ اور ابھی کیسے ہوئی ان کی وفات؟ کہ ان کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہوئی۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ برے جانشین اس لیے ثابت ہوئے کہ انہوں نے حب الشہوات کے پیچھے لگ کر نماز کو ضائع کر دیا، اس لیے برے جانشین ثابت ہوئے۔ خواہشات نفس کی پیروی کی، دل کی خواہش کی پیروی کی، نتیجہ کیا ملے گا ان کو؟ فسوف یلقون غیا، کہ ان قریب جو ہیں وہ غیا، گمراہی سے جا ملیں گے۔ غیا کے معنی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ لا علمی کی بنیاد پر غلط کاموں میں پھنس جانا، غلط راہ اختیار کر لینا اور گمراہ ہو جانا۔
تو گمراہ کیوں ہو جاتا ہے انسان جب نماز کو چھوڑ دے؟ کیونکہ دیکھیں نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق، ایک کنیکشن کو قائم رکھتی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات ہے حدیث کے مطابق انسان سجدے میں اپنے مالک سے سرگوشی کرتا ہے۔ جب یہ تعلق ہی ختم ہو گیا، ٹوٹ جائے، تو ظاہر ہے انسان پھر دل کی خواہشات پر چل رہا ہوتا ہے، ہاں، خواہش نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو جب خواہش نفس کا انسان غلام بن جائے، دل کے کہنے پر چلے، تو ظاہر ہے ایسے شخص کے لیے پھر گمراہی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ نماز نہ پڑھے انسان، اللہ سے تعلق ختم ہو جائے، اور پھر وہ اس کے شکنجے میں آ جائے اور گمراہی میں پھنستا چلا جائے، تاکہ اس کے ساتھ پھر بری جگہ جا پہنچے۔ تو بہرحال غیہ کا دوسرا معنی جو ہے وہ عذاب بھی ہے، تو اور غی نام کی جہنم کی ایک وادی بھی ہے۔ تو دوسرا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے خواہش نفس کے پیچھے لگ کر نمازوں کو ضائع کر دیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ عذاب یا جہنم کی غی وادی میں جا پہنچیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جہنم کے اندر ایک بہت گہری اور بدبودار وادی غی کہلاتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ خلاصہ آیت یہ ہے کہ نماز ضائع کرنے والوں میں سے جس نے نماز پڑھی ہی نہیں، یا جماعت سے نہ پڑھی، یا آداب و شرائط کا خیال نہیں رکھا، یا بر وقت نہ پڑھی، یا سستی سے پڑھی، ٹال مٹول کیا، جو بھی کیا، ان میں سے ہر ایک کو درجہ و درجہ، گریڈ وائز اپنی گمراہی کو وہ دیکھ لے گا کہ نماز کا ضائع کرنا کیسے اس کے لیے خسارہ اور نقصان کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جس حساب سے ضائع کی نا، اسی حساب سے خسارہ اور نقصان وہ دیکھے گا یوم آخرت۔ دنیا میں بھی ویسے دیکھتا ہے، لیکن آخرت میں تو جس حساب سے جتنی نمازیں ضائع کی، تو پھر اسی حساب سے وہ آخرت میں اس کا نقصان اور خسارہ دیکھے گا کہ کس طرح نماز کو ضائع کرنا جو ہے وہ سزا کا باعث بنتا ہے، بدترین سزاؤں کا باعث بنتا ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو جہنم کے وادی غی میں بھی دھکیلا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ اور سبق اس آیت کا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس آیت کا بھی قرآن کی دوسری آیات کی طرح نماز کے متعلق بہت صاف اور واضح حکم اور پیغام ہے۔ پیغام بہت واضح ہے کہ نماز جو اللہ کے حقوق میں سر فہرست ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا سوال نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ ایک ایک نماز کا سوال کیا جائے گا کہ وہ نماز کیوں چھوڑی تھی، ایک ایک نماز کا، فرض نمازوں میں سے۔ تو سر فہرست ہے انسان کو نماز کا چھوڑنا جو ہے، ضائع کرنا، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، سستی، لاپرواہی، خواہش نفس کی پیروی، انسان کو بہت بڑی مصیبت یا عذاب میں ڈال سکتا ہے۔ جیسا کہ سورہ المدثر میں بھی بیان ہوا ہے کہ جو جہنمی ہیں، سقر میں جہنم میں جانے کی پہلی وجہ بتائیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، تو وہ 4 وجوہات بتائیں گے جہنمی۔ پہلی وجہ بتائیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ سورہ المدثر کی آیات ہیں 40 سے لے کے 46 تک۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتوں والے ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ کس سے سوال کریں گے؟ مجرموں سے، دوزخ والوں سے۔ کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں سقر میں لے گئی، جہنم میں لے گئی؟ تو وہ کیا جواب دیں گے جہنم والے؟ پہلی وجہ بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ دوسری وجہ بتائیں گے کہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری وجہ بتائیں گے وَكُنَّ نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ بس بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرتے رہتے تھے، یعنی دین بس اتنا ہی تھا کہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرتے رہتے تھے۔ چوتھی وجہ بتائیں گے وَكُنَّ نُكَذِّبُ يَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، کہ ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے۔ اب جھٹلانے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یوم الدین کو جھٹلانا کہ بالکل ہی نہیں مانے کوئی کہ دوبارہ اٹھنا ہے، یوم الدین میں کھڑا ہونا ہے، یا یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جاننے کے باوجود جھٹلائے نا، کہ یوم الدین کی تیاری نہ کرے۔ تو بہرحال یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے دوسرا سبق یہ ہے کہ نماز ایک مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اہم ترین سبق ہے، اور ہوتی بھی ہے ترجیح۔ جو سچا مسلمان ہے، نمازی،
اس کی جو زندگی کی پرائرٹی ہے وہ نماز ہوتی ہے. ان کی باتیں کیسے ہوتی ہیں جو نمازی لوگ ہیں؟ ہاں، ان کے پروگرام کیسے ہوتے ہیں؟ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے. تو کیا چیز پہلے وہ لاتے ہیں اپنی باتوں میں، اپنے پلاننگز میں، پروگرامز میں؟ نماز کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے پروگرامز میں وہ سوچتے ہیں کہ جس پروگرام میں جا رہی ہوں، جس جگہ میں جا رہی ہوں، کیا مجھے نماز جو آنے والی ہے اس کی جگہ مل سکے گی؟ اور پھر ظاہر ہے جو نماز کو پرائرٹی پہ نہیں رکھتا وہ نہیں سوچے گا، بلا سوچے سمجھے چل پڑے گا، کیونکہ نماز کا خیال ہی نہیں ہے، پرائرٹی ہے ہی نہیں. تو پھر سچا مسلمان تو وہی ہے نا کہ جس کی زندگی میں نماز ترجیح ہے، جن کی باتیں ہی ایسی ہیں، پروگرام ہی ایسے ہیں کہ نماز کے بعد اور نماز سے پہلے اور نماز کے وقت کا خیال. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی الا من تابا، سوائے اس کے جو تابا، جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور وہ ایمان لے آئے، وہ عملا اور وہ عمل کرے، صالحن نیک، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، یدخلون جو داخل ہوں گے، الجنہ جنت میں، اللہم جعلنا منہم، ولا یظلمون شیئا اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. اس میں بھی کوئی نئے الفاظ نہیں ہے. تابہ کا لفظ توب سے یعنی توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے شرائط کے ساتھ توبہ کرنا، اور یدخلون کے لفظ داخلہ سے کہ وہ سب داخل ہوں گے، اور باقی کوئی نیا لفظ نہیں ہے. تو میں اس کے رواں ترجمہ پڑھتی ہوں. مگر جس نے توبہ کی، یعنی ایک تو پچھلے لوگوں کا ذکر ہوا نا جنہوں نے نماز ضائع کر دی، تو وہ تو کہاں جائیں گے کہ گمراہی میں جائیں گے یا جہنم کی وادی میں جائیں گے. لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی چاہے کوئی بہت نیک لوگوں کی اولاد ہے لیکن اعمال اس کے صحیح نہیں ہیں، نمازیں ضائع کر رہا ہے، شہوات کے پیچھے لگا ہوا ہے، چاہے مسلمان بھی ہے نسلی، لیکن کیا کر رہا ہے؟ نمازیں ضائع کر رہا ہے، تو اس کو توبہ کی ضرورت ہے. توبہ کی ضرورت ہے. الا من تابا، توبہ کر کے نمازوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ آمنا اور ایمان بھی لائے. اب یہ کیوں کہا گیا؟ یہ تو بہت ہی غور طلب ہے کہ آمنا ایمان لائے. کیونکہ دیکھیں نماز ضائع کرنا جو ہے، اسے نہ پڑھنا انسان کو کفر کے درجے تک لے جاتا ہے. تو اس لیے توبہ کر کے نمازوں کو قائم کرنا ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے، رینیول ہوتی ہے. نماز کو ضائع کرنا کفر تک کیسے لے جاتا ہے نہ پڑھنا؟ اس کے بارے میں حدیث ہے، اور یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 464. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان امتیاز نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے میرے جگری دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یعنی شرک نہ کرنا، یا تجھے جلا دیا جائے، اور فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا. فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا. کون ہدایت کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے اسے عمدن ترک کیا اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ جاتا رہا. اور شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی چابی ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو توبہ کر کے نماز قائم کرنا تجدید ایمان بھی ہے. یعنی تجدید کیا ہوتی ہے؟ ایمان کو رینیو کرنا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد توبہ اور ایمان، شعوری ایمان اور تجدید ایمان کرنے کے بعد عمل صالح کی شرط لگائی گئی ہے کہ توبہ بھی کرے، تجدید ایمان بھی کرے، اب نمازوں کی پابندی کرے. ٹھیک ہے، توبہ اللہ کر کے، اور نوافل بھی پڑھے، نوافل نمازیں بھی پڑھے، تاکہ اس کی جو ہے ریکٹیفائی کر سکے اپنی نمازوں کو چھوڑنے کو، اپنی غلطیوں کو. اور پھر نیک اعمال میں بھی محنت کرے، عمل صالحہ بھی کرے، اخلاص اور سنت کے طریقے سے عمل کرے. تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. یعنی توبہ کی بدولت ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیونکہ حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے. یعنی جس نے شرائط کے ساتھ توبہ کر لی، پہلے نمازیں نہیں پڑھی تھی لیکن اب اس نے پڑھنا شروع کر دی، شعوری مسلمان بن گیا، اپنے حالات کو سدھار لیا، تو پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا.
اور جنت میں داخل ہونے کی بھی امید بن جائے گی. یعنی توبہ کا دروازہ ایسے مجرموں کے لیے بند نہیں ہے جو گناہگار ہے لیکن سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، شرائط کے ساتھ کر لیتا ہے، پھر عمل صالح کر کے اپنا چال چلن درست کر لے تو اس کو معافی مل جائے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اور بہت جگہ کا ہے، اور جنت بھی ملنے کی امید ہو جائے گی. اور ولا یظلمون شیئا، اس پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی نیک اعمال کی پوری جزا دی جائے گی. اور جس جنت میں داخل کیے جائیں گے نمازی، وہ جنت کیسی ہے؟ جناتی عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا. تو اس میں تھوڑا سے الفاظ دیکھ لیں، اس میں کوئی نیا لفظ ایسا تو نہیں ہے. عدن تو کے دو معنی ہوتے ہیں، کہ ہمیشگی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایک خاص جنت کو بھی جنت عدن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک خاص جنت ہے. اور کون سا لفظ ہے؟ مأتیہ، یہ ایک نیا لفظ ہے. اس کا روٹ حمزہ تا یا ہے. عطا یا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آنا. تو ماتیہ اسی روٹ سے کیا ہے؟ اسم مفعول ہے، آیا ہوا. وعدہ ماتیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ ہے جنت کا جو آ کر رہے گا، پورا ہو کر رہے گا. تو رواں ترجمہ دیکھ لیں. ابدی باغات ہیں ان کے لیے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے اندیکھے وعدہ کیا ہے. یعنی جب بندوں نے اس جنت کو دیکھا نہیں ہے، غیبانہ وعدہ ہے ان سے، تو بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے، پورا ہونے والا ہے. تو ہمیں توبہ کر کے ایمان کی تجدید کر کے عمل صالح کرنے والے نمازوں کی پابندی کرنے والوں کو پھر کیا ہے؟ ان کو ہمیشگی کی جنتوں میں داخل وہ ہوں گے جن کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن دیکھنے سے بھی زیادہ ان کو ایمان و ایقان ہے، یقین ہے کہ رب نے کہہ دیا کہ جنت کا وجود ہے تو ہے. وہ اس پر غائبانہ طور پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے لیے حت المقدور حت الوسع کوشش بھی کرتے ہیں. اور اللہ کے وعدے تو ہوتے ہی حتمی ہیں، وعدہ ماتی یا اٹل ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ مزمل میں بھی کہا ہے کہ وکان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. سورہ زمر میں فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. الزمر 20 ہے. آج کی تفسیر یہیں تک ہے، انشاءاللہ آگے کل ہم پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم جو